السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے محرم اور عاشوراء کا روزہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور تمام انبیاء کے سردار اور آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، ماہ محرم میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ محرم کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اللہ کا مہینہ محرم، جو اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اے مومنو، مخلوق پر اللہ کی ربوبیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو منتخب فرمایا اور ان میں انجام دی جانے والی عبادتوں کو دیگر ایام پر عظمت و برتری عطا کی۔ انہی ایام میں سے عاشوراء 10ویں محرم کا دن بھی ہے۔ اسلامی لحاظ سے ہجری سال کے ماہ محرم کا یہ 10واں دن ہے۔ اس دن کی عظمت کا ایک پر لطف پس منظر بھی ہے، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو غرق آبی سے بچایا اور فرعون کو اس کی قوم سمیت غرق آب کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 10ویں محرم کو روزہ رکھا۔ اس کے بعد اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ نے بھی یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ پھر زمانہ جاہلیت کی وہ عرب اقوام بھی یہ روزہ رکھنے لگیں جو بت پرست تھیں، اہل کتاب نہیں تھیں۔ چنانچہ مکہ میں قبیلہ قریش اپنے جاہلی دور میں اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اس کی وجہ دریافت کی، تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا۔ اس کے لشکر پہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا تم سے زیادہ قریب ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس روزے کے رکھنے کا حکم دیا۔ بلکہ یہود اس دن عید مناتے تھے، اپنی عورتوں کو زیور پہناتے تھے اور ان کو خوبصورت لباس پہنا کر سنوارتے تھے اور سنگارتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ یہود و نصارہ بھی عاشوراء کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے باقی رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کا جی چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے وہ نہ رکھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسی دن قریش کعبہ کو غلاف پہناتے تھے، یعنی اس پر کپڑے وغیرہ کا غلاف ڈال کر اس کی تعظیم کا مظہر پیش کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خبر دی کہ جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے یہ روزہ نہ رکھے۔ یعنی عاشوراء کا روزہ رمضان کے روزوں کی طرح فرض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحب روزہ ہے۔ چنانچہ جو شخص یہ روزہ رکھے گا وہ انشاءاللہ اجر عظیم سے سرفراز ہوگا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ماہ کے 3 روزے اور رمضان کے روزے ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہیں۔ یوم عرفہ کے روزے کے برابر میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ سے مجھے یہ بھی امید ہے کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ وہ تمام صغیرہ گناہ جو انسان سے گزشتہ سال کے اندر سرزد ہوا کرتے تھے یا ہوئے ہیں، ان تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے سے معاف کر دیتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ایک دن کے روزے کے ذریعے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رہی بات کبیرہ گناہوں کی تو سچی توبہ سے یہ بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا فضل و کرم والا ہے۔ اے مسلمانوں، عاشوراء کے روزے کی اسی منزلت و مرتبت کے پیش نظر نبی اس روزے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے عاشوراء کے دن کے اور اس رمضان کے مہینے کے اور کسی دن کو دوسرے دنوں سے افضل جان کر خاص طور سے قصد کر کے روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا۔ صرف صالحین کی ایک جماعت سفر کے دوران بھی عاشوراء کا روزہ رکھتی تھی تاکہ یہ فضیلت ان سے کہیں فوت نہ ہو جائے۔ اسی طرح رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں کی جا سکتی ہے، لیکن عاشوراء کی فضیلت فوت ہو گئی تو قضا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے بندو، صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزے کا عادی بنانے کے لیے ان سے عاشوراء کا روزہ رکھواتے تھے۔ چنانچہ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ عاشوراء کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزے داروں کی طرح پورا کرے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزہ رکھے۔ ربیع نے کہا کہ پھر بعد میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد ہم اس دن روزہ رکھنے اور اپنے بچوں سے بھی یہ روزہ رکھواتے تھے۔ انہیں ہم اون کا ایک کھلونا دے کر بہلاتے تھے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت قریب ہو جاتا۔ اے اللہ کے بندو، عاشوراء کے روزے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھا جائے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو محرم کی 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، یعنی اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو مجھے موت نہ آئی تو 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال کے عاشوراء سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ اے لوگوں، 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان یہودیوں کی مشابہت سے بچ سکے، کیونکہ یہود 10ویں محرم یعنی عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسند ہوا کہ ان کی مشابہت اختیار کی جائے، لہذا آپ نے ان کی مشابہت کو دور کرنے کے لیے 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی بھی رہنمائی فرمائی۔ یہ شریعت اسلامیہ کی خصوصیت ہے کہ اس کے متبعین اپنی عبادتوں میں دیگر اقوام و ملل کے متبعین سے ممتاز و نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ محرم اور یوم عاشوراء بہت ہی بابرکت مہینہ اور مقدس مہینہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس باعظمت مہینہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ کی خاص رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنائیں۔ مگر ہم نے اس مبارک مہینے کو خصوصاً یوم عاشوراء کو طرح طرح کی خود تراشیدہ رسومات و بدعات کا مجموعہ بنا کر اس کے تقدس کو اس طرح پامال کر لیا کہ علامان والحفیظ اس ماہ میں ہم نے اپنے آپ کو چند در چند خرافات کا پابند بنا کر بجائے ثواب حاصل کرنے کے الٹا معصیت اور گناہ میں مبتلا ہونے کا سامان کر لیا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح اس ماہ میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح اس ماہ کے اندر معصیات کے یعنی گناہوں کے وبال و عقاب کے بڑھ جانے کا بھی خدشہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس محترم مہینے میں ہر قسم کی بدعات و خرافات سے احتراز کر اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، جیسا کہ ماتم کی مجالس اور تعزیہ کے جلوس میں شرکت کرنا، 10ویں محرم کو کھچڑا پکانا، 10ویں محرم کو احصال ثواب کے لیے کھانا پکانا، پانی یا شربت کی سبیل لگانا، مٹھائی تقسیم کرنا وغیرہ۔ اے اللہ کے بندو، تاریخی لحاظ سے یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں فرعون کو سمندر میں ڈبو کر ہلا کر دیا تھا، چنانچہ فرعون کا ظلم اور جبر اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، مگر جب اللہ کی گرفت ہوئی اور فرعون اور فرعونی غرق آب ہوئے تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سکھ کا سانس لیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکرانے کے طور پہ اس دن کا روزہ رکھا۔ ذی الحجہ کا مہینہ اگر نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کی فتح کا مہینہ ہے تو دوسری طرف محرم الحرام کا مہینہ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے
کہ ہر ظالم کو ایک مقررہ وقت تک ہی وہ مہلت دیتا ہے، پھر جب اس کی گرفت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ بڑی سخت پکڑ کرتا ہے، دشمن خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بلکہ سپر پاور یا اس سے بھی بڑا کوئی بھی پاور اور اختیارات کا مالک ہو جائے، وہ اللہ کی قوت کے آگے بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ عظیم واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، یہ عظیم واقعہ اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو پیش آیا تھا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اصل قوت طاقت اللہ کے پاس ہے، اور مسلمان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے موجودہ حالات کے تناظر میں ہم خصوصی طور پر اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اس سے اپنے تعلقات کو مستحکم کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے کی تاریخ و شرعی حیثیت کو پہچانے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی آیات، نصیحتوں، قصوں اور حکمتوں کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔